ایمان کے بندے ابراہیم کے ساتھ خدا عہد کرتا ہے۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 15 باب 5 سے 12، 17 اور 18 آیات مقدسہ۔ اس وقت خدا ابراہیم کو باہر لے گیا اور کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن، اگر تو انہیں گن سکے۔ اور اس نے اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستی محسوب ہوا۔ تب اس نے اس سے کہا، میں خداوند ہوں جو تجھے کلدانیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ زمین میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا کہ اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اور خداوند نے جواب دے کر کہا کہ 3 برس کی ایک بچھیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک قمری اور ایک کبوتر کا بچہ میرے واسطے لا۔ اور اس نے ان سب کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ایک ٹکڑا اس کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان لاشوں پر اترے، پر ابراہیم انہیں ہنکاتا رہا۔ اور جب آفتاب غروب ہونے لگا تو ابراہیم کو گہری نیند آئی، اور بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا ہو گیا تو دیکھو ایک تنور جس سے دھواں اٹھتا تھا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری۔ اس دن خداوند نے ابراہیم سے عہد کر کے کہا کہ میں تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا، مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریائے فرات تک۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 27۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کسی کی ہیبت نہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ اے خداوند میری وہ آواز سن جسے میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور میری سن۔ میرا قلب تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، میرا چہرہ تیری تلاش میں ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، اپنے خادم کو غضب میں دفع نہ کر، تو میرا مددگار ہے، مجھے ترک نہ کر۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو تیرا دل، با ہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ مسیح ہمارے بدنوں کو بدل کر اپنی جلالی بدن کی صورت پر بنائے گا۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام 3 باب کی 17ویں آیت سے 4 باب کی پہلی آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم میرے ساتھ مقلد ہو اور ان لوگوں پر غور کرو جو اس نمونے پر چلتے ہیں جو ہم میں دیکھتے ہیں، کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بار بار کیا، اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، اور ان کا فخر ان کی شرمناک باتوں پر ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں کی فکروں میں ہیں، لیکن ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم وہیں سے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تکتے ہیں، جس قدرت سے سب چیزوں کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اس کی تاثیر کے مطابق وہ ہمارے پست حال بدنوں کی شکل بدل کر اپنے جلالی بدن کی صورت پر بنائے گا۔ اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں، جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو، خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 28ویں سے 36ویں آیت۔ دعا کرتے وقت یسوع کے چہرے کی صورت بدل گئی۔ اس وقت یسوع پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔
اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ موسیٰ اور الیاس تھے جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔